جن کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ پھر ساری عمر دوسروں کی کردار کشی، طعنہ زنی، تعصب پھیلانے اور دوسروں کا سکون برباد کرنے میں پیش پیش رہتے ہیں۔ نہ تو میٹھے لہجے والا ہر شخص مخلص ہوتا ہے اور نہ ہی تلخ لہجے والا ہر شخص دشمن ہوتا ہے۔ ایک کڑوا سچ، جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ گفتگو میٹھی کرو، ہر شخص سے جھک کر ملو، دشمنوں کے واسطے بھی دل ربا ہو جاؤ گے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ دنیا بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اس لیے نہیں کہ برے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، بلکہ اس لیے کہ اچھے لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ زندگی کا ہر دور خوبصورت ہے، وقت گزرنے پر احساس ہوتا ہے اور پھر ہمارے پاس سوائے یادوں کے کچھ نہیں ہوتا۔ جس نے آپ کو غلط قرار دینے کی ٹھان لی وہ آپ کو گنہگار ثابت کر کے رہے گا، چاہے خود نابینا ہی کیوں نہ ہو۔ مزہ تو تب ہے کہ ہار کر بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت جانا ہی کمال تھوڑی ہے۔ لگانی پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ خاموشی اختیار کرنے سے محبت اور وقار حاصل ہوتا ہے، اور جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا وہ اپنے آپ کو ذہنی سکون پہنچائے گا۔ انسان خود جتنا زیادہ ذہین اور مہربان ہوتا ہے اتنا ہی وہ لوگوں میں خوبیاں اور اچھائیاں تلاش کرتا ہے، اور انسان جتنا زیادہ خود احمق اور برا ہوتا ہے اتنا ہی وہ لوگوں میں برائیاں اور خامیاں تلاش کرتا رہتا ہے۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ دنیا ہمارا گھر نہیں، بلکہ ہم دوران سفر یہاں سے گزر رہے ہیں۔ مسافر کو یہ بات کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ ایمان کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہنا کفر کے ساتھ محل میں رہنے سے بہتر ہے۔ جو عرش کے خزانوں کا مالک ہے، کن کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اگر ہمیں کسی چیز سے محروم رکھتا ہے تو کوئی تو مصلحت ہوتی ہے، اور بے شک وہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، اور تم لوگ ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو۔ ارشاد فرمایا، بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے، فرمان خداوندی ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بلا شبہ وہ بڑی بے شرمی کا کام اور بہت برا رستہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو تمہارے چھوٹے گناہوں کو ہم مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والا مقام عطا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بہتر انسان وہ ہے جس کو لمبی عمر عطا ہو اور اچھے اعمال نصیب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کا سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کسی نے نہیں کھایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نماز میں یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان لینا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اس کا نامہ اعمال دیکھیں اور درگزر فرمائیں۔ اے عائشہ، قیامت کے دن جس آدمی سے تفصیلی حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ اور لا الہ الا اللہ، ان میں سے ہر ایک ذکر کے بدلے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت کے درخت کا سایہ کتنا بڑا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہو سکے گا۔ محترم دوستو، عزیز سامعین، اس دور کے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ وہ فیشن کا فتنہ ہے، اور مصیبت یہ ہے کہ فیشن سے مراد ہے غیر مسلموں کے وضع اور طریقے اختیار کرنا۔ یہود و نصارہ کا لباس اور وضع، بدقسمتی سے ڈراموں فلموں کے راستے مسلمانوں میں رائج ہو رہا ہے۔ وہ جس طرح اپنی داڑھی بناتے، بالوں کی کٹنگ کرتے ہیں، مسلمان بھی اگلے دن اسی طرح اسی سٹائل میں بالوں کی کٹنگ کرتے ہیں۔ العیاذ باللہ، نبی کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کسی نے دائیں گال پر داڑھی رکھی ہے، کسی نے بائیں گال پر چھوٹی سی، کسی نے اپنی ٹھوڑی پر رکھی ہے، باقی ساری کٹوا دی۔ کہتے ہیں نیا فیشن آ گیا۔ کسی کے پاس پینٹ کا کپڑا کم ہوا، اس نے گھٹنوں سے کپڑا کاٹ دیا، اگلے دن مسلمان نے بھی پینٹ کے کپڑے کاٹ دیے، نیا فیشن ہے۔ کسی نے کپڑا تنگ لگایا، جسم کی ساخت نظر آ رہی ہے، اگلے دن وہ مسلمانوں میں فیشن بن گیا۔ وہاں کی عورتوں نے اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر کیا، مسلمانوں نے کہا فیشن آ گیا۔ کس کس چیز کا ذکر کیا جائے؟ ہم غیروں کی نقالی کر رہے ہیں۔ اسلام اور ایمان تو الگ رہا، یہ تو انسانی غیرت کے بھی خلاف ہے۔ اب سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا غصہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا قیامت کے دن شمار یہود و نصارہ اور ہنود اور غیر مسلموں کے ساتھ نہ ہو، ہمارا حشر ان کے ساتھ نہ ہو، ساری زندگی نام مسلمانوں والا اور روز قیامت حشر کفار کے ساتھ۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔